السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے واقعہ کربلا میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور واقعہ کربلا کے متعلق میں نے ہر چیز آپ لوگوں کو بتائی ہے، ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، کتنی شہادتیں ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تھوڑا سا ایک مختصر سی بات ہے، وہ میں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ان میں کچھ شہادتیں یہ ہیں: اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس و جعفر، عبداللہ عثمان، یہ سب ام البنین بنت خرام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ محمد یہ ام الولد کے لڑکے تھے، ابو بکر ان کی والدہ کا نام لیلا بنت مسعود تھا۔ اولاد حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہ، علی ان کی والدہ لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ ثقفی تھیں، عبداللہ آپ کی والدہ باب بنت ام القسی تھی۔ اولاد حضرت حسن علیہ السلام، ابو بکر اور حضرت قاسم علیہ السلام۔ اولاد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام۔ اولاد عقیل بن ابی طالب، حضرت جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ یہ 17 بزرگ اہل بیت اتار سے تھے، 35 آدمی ایوان انصار سے تھے۔ یہ وہ شہادتیں تھیں جو جن کے نام ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں، جو اولادیں، ان کے نام: آپ نے معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کی حیات میں کوئی عقیدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 9 عورتوں سے عقد فرمایا، اور وقت شہادت آپ کی 4 بیویاں امامہ، لیلا، اسماء اور ام البنین موجود تھیں۔ آپ نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑیں، لیکن آپ کی نسل 5 بیٹوں امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس اور عمر بن علی سے بڑی اور بوڑھی بنی۔ یہ تو شہداء کربلا کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نام جو شہداء کربلا کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا، ان کے جو بھی بیویاں بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ایک واقعہ جو 9 محرم 10 محرم سے پہلے بھی پیش آیا تھا، اور 9-10 محرم عاشورہ کے دن بھی پیش آیا تھا، اور وہ بھی ایک شہادت تھی، جامع شہادت کہتے ہیں اس کو، جامع شہادت تھی اور جوانی کی شہادت تھی۔ مطلب اس کے لیے میں بیان کروں گا۔ حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا: میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج بیان کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی بھی اس سے بچے۔ دشمن جو جدید ستم ایجاد ہوا، محبوب خدا کا باغ برباد ہوا۔ لکھا ہے کربلا میں گھر زہرا کا، ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن ابن علی ابن ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ قاسم حسن بن علی کی شہادت سے 3 سال قبل 47 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب امام حسین ابن علی نے رجب 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو قاسم بن حسن کے والدہ ام فروہ نے حسین ابن علی ابن ابو طالب سے کہا کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حسین ابن علی نے اتفاق کیا۔ قاسم اگرچہ صرف 13 سال کے تھے، اپنے کزن حضرت اور حضرت محمد کی طرح عباس ابن علی اور علی اکبر ابن حسین سے باڑ لگانا سیکھ چکے تھے۔ عباس ابن علی قاسم بن حسن کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا مختصر سا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تفصیل تھی کہ وہ کب پیدا ہوئے اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد اب انہوں نے بھی جنگ میں شرکت کی تھی، بہت کم عمری میں شرکت کی تھی جنگ میں، تو اس کا واقعہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ کربلا کی جنگ میں عاشورہ سے 1 رات پہلے حسین ابن علی ام فروہ کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے قاسم کو اپنی والدہ سے یہ کہتے ہوئے سنا: ماں، کل چچا عباس، علی اکبر اور چچا حسین کا دفاع کریں گے۔ ماں، اگر میں مر گیا تو مہربانی کر میرے لیے مت رو۔ ام فروہ نے جواب دیا: میرے بیٹے، اگرچہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے نہیں روں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کو اسلام کے لیے جان دینے سے بڑھ کر کوئی چیز فخر کا باعث نہیں ہوگی۔ حسین بن علی نے جب یہ گفتگو سنی تو اللہ سے دعا کی کہ قاسم بن حسن اور ام فروہ کو برکت دے۔ عاشورہ کے دن
جب اون اور محمد میدان جنگ میں گرے تھے تو قاسم بن حسن حسین ابن علی کے پاس آئے اور جا کر لڑنے کی اجازت طلب کی۔ 2 بار حسین ابن علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قاسم تم جوان ہو اور تمہاری ماں کا اکلوتا بیٹا ہو۔ قاسم بن حسن بہت مایوس ہوئے، وہ اپنی ماں کے پاس گئے۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو اس قدر مایوس دیکھا تو اسے یاد آیا کہ حسن بن علی کی وفات سے عین قبل اس نے ام فروہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ اگر کبھی قاسم کو مشکل میں پاؤ تو اسے یہ خط دینا۔ قاسم بن حسن کے خط میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے قاسم ایک دن آئے گا جب میرے بھائی حسین کا مقابلہ ہزاروں کی فوج سے ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اسلام کو قربانی سے بچانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس دن میری نمائندگی کرنی ہوگی۔ قاسم بن حسن نے خط پڑھا، وہ مسکرائے۔ وہ جلدی سے حسین ابن علی کے پاس گئے اور انہیں خط دیا۔ خط پڑھ کر حسین ابن علی نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہیں اس کام سے کیسے روک سکتا ہوں جو تمہارے باپ نے تم سے کروائے تھے۔ حسین ابن علی نے قاسم بن حسن کے سر پر حسن بن علی کی پگڑی باندھی اور گھوڑے پر سوار ہونے میں ان کی مدد کی۔ قاسم بن حسن ابن علی نے کہا، اے میرے چچا، آپ پریشان نہ ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اسلام کے لیے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی۔ یہ ان کے الفاظ تھے حضرت قاسم علیہ السلام۔ قاسم بن حسن بن علی میدان جنگ میں آئے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکے تھے۔ دشمن نے انہیں دیکھا تو بڑبڑانے لگے کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اسے ہم کیسے مار سکتے ہیں۔ اونچی اور صاف آواز میں قاسم بن حسن نے اپنا تعارف کرایا اور ایک ہی لڑائی کے لیے چیلنج کیا۔ انہوں نے آگے آنے والے کئی مشہور جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ جب بھی وہ کسی دشمن کو مارتے تو قاسم بن حسن اس کی رکاب پر کھڑے ہوتے، پیچھے دیکھتے اور عباس ابن علی کی طرف لہراتے۔ جس طرح ایک شاگرد کسی کتاب پر اپنے استاد کی منظوری لیتا ہے، عباس ابن علی فخر سے پیچھے بیٹھتے تھے۔ جب دشمن نے ان کی بہادری کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ وہ کسی ایک لڑائی میں اس پر غالب نہیں آ سکتے تو وہ پیچھے سے آئے اور عمر بن نفیل آزادی نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ قاسم بن حسن نے لڑنے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور بہت پیاسے تھے اس لیے وہ لڑائی جاری نہ رکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم بن حسن اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ گر کر حسین ابن علی کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے چچا، میرا آخری سلام قبول کرو۔ حسین ابن علی اور عباس ابن علی سوار ہوئے۔ سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ بالآخر جب وہ وہاں پہنچے جہاں قاسم بن حسن گرے تھے، انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ قاسم بن حسن کی لاش ان سپاہیوں کے گھوڑوں نے رون دی تھی جنہوں نے حسین ابن علی اور عباس ابن علی کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے حسین ابن علی سخت ناراض ہوئے اور لڑک گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور عمر بن نفیل ایزدی کو مارا جس نے قاسم ابن علی کو تلوار سے وار کیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ حسین ابن علی کی ضرب نے عمر بن نفیل ایزدی کو درمیان سے کاٹ دیا اور دشمن کی باقی فوجیں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا قاسم بن حسن کی لاش کو ان کی والدہ کے پاس خیمے میں لے جایا گیا تھا؟ یہ بہت واضح نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حسین ابن علی نے اپنا قبا اتارا، اسے زمین پر پھیلا لیا اور ان ٹکڑوں کو زمین سے اس طرح جمع کیا جیسے کوئی باغ سے پھول جمع کرتا ہے اور انہیں واپس خیموں میں لے جاتے تھے۔ ہماری جوانی کے دن، ہماری شان کے دن، زندگی کے اس وقت کے دوران نوجوان دلوں میں کیا امیدیں اور احساسات جنم دیتے ہیں جنہیں کی خواہش سے پراحساب کسی قدر کاپتا ہے، لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جن کے لیے زندگی کا پیالہ کسی اور انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ ابھرتے ہوئے پھول ایسے ہوتے ہیں جن کو کھلنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی صحرا کی گرم ہواؤں میں بہا جانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ حسین کے 3 بھتیجوں کا مقدر تھا جو محرم کے اس اہم دن کے موقع پر خیموں کے باہر جمع تھے۔ قاسم، حضرت اون اور حضرت محمد اپنے چچا کے دفاع میں اگلے دن جو کردار ادا کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان کے جوان چہروں پر سخت عزم تھا، وہ چاند کی ترقی کو دیکھ رہے تھے جب وہ اس بادل کے بغیر آسمان سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، بے چینی سے اپنے واقعہ کے سامنے آنے والے کل کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے میدان جنگ میں جا کر اپنا خون بہائے۔ یہاں تک کہ ان کے آپس میں جو چند الفاظ کا تبادلہ ہوا وہ ان کی پریشانی سے متعلق تھا کہ کہیں ان کے چچا حسین انہیں روک نہ لیں۔
وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ امام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت کیسے حاصل کی جائے۔ ان کی باتوں میں خلل پڑا کہ کسی نے آ کر قاسم کو اطلاع دی کہ ان کی والدہ فروا چاہتی ہیں کہ وہ ان سے ملیں۔ وہ جلدی سے خیمے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ اس میں داخل ہوئے، ان کی ماں نے ان کے گرد بازو رکھے اور کہا، میرے بیٹے قاسم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں تمہیں تمہارے چچا حسین کے بارے میں، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں یاد دلانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ کے والد حسن کو حسین سے بے مثال محبت اور پیار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر عقیدت مند تھے کہ وقت ایک دوسرے سے سوچتے اور عمل کرتے تھے۔ ایک کو ہونے والی ہلکی سی تکلیف دوسرے کو فوراً محسوس ہو جاتی تھی۔ وہ ایک ہی جنین سے جڑواں ہوں۔ آپ کے والد کی حسین سے بے مثال محبت کے ساتھ میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہوں گے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج کیسا محسوس کرتے۔ وہ اپنے پیارے چھوٹے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے پہلے شخص ہوتے۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر نرم لہجے میں، جیسے یاد کر رہی ہوں، مزید کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تم اس دن اس کے لیے تیار کرو۔ میرے بچے، جب ان کا انتقال ہوا تم زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹے تھے۔ بستر مرگ پر ان کے آخری الفاظ یہ تھے، فروا، میں تمہیں اور اپنے بچوں کو خدا اور حسین کے سپرد کرتا ہوں۔ جب قاسم بڑے ہو جائیں تو تم انہیں بتاؤ کہ میری مرنے والی خواہش تھی کہ وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں حسین کے خلاف خیانت کے بادل جمع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنے عزیز و اقارب کی غیر متنزل عقیدت اور قربانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگرچہ میں اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میری آخری خواہش کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ تم قاسم کو بچپن سے ہی اس کے لیے تیار کرو۔ اس کی آواز جذبات سے گھٹ گئی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے قاسم، اس دن سے جب سے تمہارے والد نے آخری سانس لی، حسین نے آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، بلکہ انہوں نے ہر موقع پر تمہارے ساتھ اپنے بیٹوں سے بہتر سلوک کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ہر خواہش کیسے پوری کی ہے تاکہ آپ اپنے والد کی محبت اور پیار سے محروم نہ ہوں۔ آپ کی باری ہے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ کسی حد تک ان کے لیے، ان کے بیٹوں، بھائیوں اور رشتے داروں کے سامنے اپنی جان دے کر اپنے شکر گزاری کا قرض چکا سکتے ہیں۔ اب آپ کا موقع ہے کہ آپ ان کی محبت اور پیار کا بدلہ دیں، دشمنوں کو یہ ثابت کر کے کہ آپ علی کرم اللہ وجہ کے خاندان ہیں اور حق کے دفاع میں تلوار چلا سکتے ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے احترام سے سر جھکا کر ماں کی بات سنی۔ انہوں نے جو کچھ ان کی ماں سے کہا تھا، اسے بہت راحت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اس بات سے بہت خوفزدہ تھے کہ جب وہ لڑائی میں جائیں کی اجازت کے لیے ان سے رابطہ کریں گے تو وہ کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے والد کی موت کے بعد ان کی ماں ان سے کیسے وابستہ تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر وہ اسے چند گھنٹے بھی نہ دیکھ پاتی تو وہ کتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے بیٹے کے میدان جنگ میں نکلنے کا تصور ہی ایسے دیوانہ بنا دے گا۔ اسے لگا جیسے ان کی ماں نے ان کے سر سے بوجھ اتار دیا۔ ان سے پیار سے اسے گلے لگایا اور کہا، میری سب سے پیاری ماں، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ابھی جو کچھ مجھ سے کہا ہے ان کے لیے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میرے چچا حسین نے میری محبت آپ کو معلوم ہے۔ مجھے بچپن سے معلوم نہیں تھا کہ باپ کی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یقین جانو کہ میرے والد بھی اگر زندہ ہوتے تو مجھ سے اتنے مہربان، اتنے مزدار، اتنے شفیق نہ ہوتے جیسے میرے چچا حسین مجھ سے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ ان کا شکریہ ہمارے گھر میں میری ہر خواہش کا حکم رہا ہے۔ حسن کا بیٹا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی ذمہ داریوں سے غافل رہوں؟ میرے لیے موت ان کے اور میرے پیارے چچا عباس اور میرے کزن علی اکبر کے بغیر زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ محمد اور دیگر، انہوں نے یہ بیان دیا۔ فروا اپنے بہادر بیٹے کے دلارانہ جواب پر خوش ہوں۔ ایک دردناک خیال ان کے دماغ میں گزرا کہ یہ پیارا بچہ جو ان سے بہت سرشار تھا اور جس نے اپنی تمام امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، کربلا کے میدانوں میں فنا ہو جائیں گی۔ بڑی کوششوں سے انہوں نے خود پر قابو پایا۔
حضرت قاسم کے جانے پر حضرت خون اور حضرت محمد کچھ دیر ان کے واپس آنے کا انتظار کرتے رہے. پھر وہ دونوں اپنی والدہ زینب کو تسلی دینے کے لیے اپنے خیمے میں واپس آ گئے، جن کے غم اور دکھ نے بیان کرنے سے انکار کر دیا. جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر ہاتھ میں ایک موم بتی لیے بیٹھی ہیں اور اپنے کزن علی اکبر کو غور سے دیکھ رہی، جسے اس نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا اور جس کے لیے ان کی محبت اور پیار کا کوئی ثانی نہیں تھا. انہوں نے دونوں کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھا تو علی اکبر کے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا. ان دونوں نے ان کی بولی کے مطابق ایسا کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی اور دھیمے لہجے میں بولی، میرے بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ آنے والا کل ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ یہ آزمائش کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جب ہمارے خاندان کا خون پانی کی طرح بہے گا. یہ وہ دن ہوگا جس دن ان تمام سالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دشمنوں کی پرورش کی گئی تمام انتقامی کاروائیاں ختم ہو جائیں گی. میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میرے پیارے بیٹے تمہارے جان کی قیمت پر تمہارے چچا حسین اور ان کے بچوں کا دفاع کریں. کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، جب میں مکہ سے نکل رہی تھی تو تمہارے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں کو ساتھ لے جاؤ. میں اس لیے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو حضرت خون شہادت کے حصول میں آپ کے والد کے نائب بن جائیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں میرا نذرانہ بن سکیں. میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میرے پیارے بیٹے تمہاری جان تمہارے چچا حسین اور ان کے بچوں کا دفاع کرے. کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، جب میں مکہ سے نکل رہی تھی تو تمہارے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں کو ساتھ لے جاؤ. میں اس لیے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو خون شہادت کے حصول میں آپ کے والد کے نائب بن جائیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں میرا نذرانہ بن سکیں. اپنی ماں کی اس رگ و پے میں بات سن کر دونوں کو جلدی چھو گئی. وہ اپنی والدہ زینب کو کیسے بتا سکتے تھے کہ وہ اس عذاب کے لیے پوری طرح تیار ہیں جو ان کا انتظار کر رہا ہے، کہ وہ دونوں اسلام کے نظم و عین اور اس کے ناقابل تذکیر اصولوں کے دفاع میں شہادت کی آرزو کر رہے تھے، جن کے لیے حسین مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اتنی ہمت اور ثابت قدمی سے کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے بولے تھے. ان کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی جب انہوں نے کہا، ماں، ہم دونوں یہ جان کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے چچا اور ان کے خاندان کے دفاع میں لڑنے کی آپ کی اجازت ہے. انشاءاللہ ہم دونوں عمر و ساتھ کی فوج کو دکھائیں گے کہ ہم وہ جعفر طیار کے پوتے ہیں جن کی جنگ میں ہم لوگ کل ایسی جنگ پیش کریں گے کہ جب بھی آپ ہمیں یاد کریں گے اور ہمارے لیے ماتم کریں گے تو آپ کا غم اس فخر سے مل جائے گا کہ ہم نے ان کی عزت و ناموز پر قائم رکھا ہے. اور نے مشکل ہی یہ نتیجہ اخذ کیا تھا جب چھوٹے محمد نے کہا، میری پیاری ماں، یہ مت سمجھو کہ کل بہادری سے لڑنے کے لیے ہمیں کسی نصیحت کی ضرورت ہے. مجھے اپنے چچا کے دفاع میں نکلنے کے لیے تیار ہونا ہے. میں بچپن سے ہی اپنے نانا علی اور دادا جعفر طیار کی بہادری کے بارے میں سن رہا ہوں. یہ بیکار نہیں کہ ہم دونوں نے اکیلی لڑائی کا فن اپنے چچا عباس سے سیکھا ہے. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہماری سانسیں لیں گے ہم اپنے چچا حسین یا ان کے بچوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. بہادر نوجوانوں کے اس جواب سے زینب کو اطمینان ہوا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ان کی لگن یا احساس فرض پر شک کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ان میں ہمت پیدا کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں ایک بہادر اور شریف باپ کے بہادر اور شریف بیٹے ہیں. اپنے بہادر بیٹوں کے لیے ان کی محبت ان کے اندر بڑھ رہی تھی. وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے ان کا دل دھڑک رہا ہو جب وہ ان جوانوں کے شہیدوں کی طرح مرنے کے نظارے کر رہے ہیں. علی اکبر جو ماں اور دونوں بیٹوں کی بات خاموشی سے سن رہے تھے، ماں کے چہرے اور پھر بیٹے کی طرف دیکھا. ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موت سے ملنے کے لیے نکلیں گے جیسے کہ ہماری مرضی ہے. یہ کسی ترتیب سے ہوگی، یہ اللہ ہی کا تعین ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو شاید انہیں یقین تھا کہ حسین جب تک علی اکبر وہاں موجود ہے اپنے بھتیجوں کو کبھی مرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا. عاشورہ کے واقعات بتا دیں گے. گزرنے والی تمام چیزوں کی طرح وہ رات کی تاریخ کا ایک باب بن کر گزر گئی. دن طلوع ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ دل خراش واقعات شروع ہو گئے جو انسانیت سے احساس رکھنے والی بنی نوع انسان کو غصے اور غم سے کانپ اٹھتے ہیں. جیسا کہ اس رات علی اکبر نے اندازہ لگایا کہ جب خاندان کے افراد کی باری آئی تو حسین ان کے پاس آئے
دل پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہا بیٹا اپنا مقررہ کام پورا کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ جیسا کہ زینب اور ام فروا نے احتجاج کیا کہ جب تک ان کے بیٹے زندہ رہیں وہ علی اکبر کو اپنی جان دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے کہ عباس نے التجا کی تھی کہ وہ ہاشمیوں میں سب سے پہلے لڑتے ہوئے مرے، حسین نے اصرار کیا کہ وہ علی اکبر کو اپنی جان دے دیں گے، علی اکبر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں جو اس کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ہوئے۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے تاکہ کبھی واپس نہ آئے۔ علی اکبر کی موت پر زینب افسردہ تھی۔ اب حضرت اونٹ اور حضرت محمد حسین کے گرد منڈلا رہے تھے کہ انہیں جانے دو۔ واقعہ لمبا ہو رہا ہے، تفصیل سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت قاسم کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، چھوٹا مختصر کا بتایا، اور اس سے پہلے میں نے حضرت علی کی بیٹیوں کے بارے میں اور ان کی زوجاؤں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی میں نے بتایا، اور شہداء کربلا کے بارے میں بھی بتایا کہ کتنے شہداء شہید ہوئے، ان کے نام جو بھی تھے وہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اب کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے، حضرت قاسم کی جو ویڈیو تھی اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو غلطی ہو گئی ہو ویڈیو بناتے ہوئے یا میری پچھلی ویڈیو میں کہیں پہ بھی کوئی بھی غلط ایسی بات نہیں ہو گئی یا غلط الفاظ مجھ سے نکل گیا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا، اور میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی میری غلطیوں کو معاف کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔